گزشتہ ہفتے کے کچھ ایام ارض مقدسہ سرزمین انبیاء شام، جس کا موجودہ نام سیریا ہے، وہاں گزارنے کا موقع اور شرف حاصل ہوا۔ یہاں جو لوگ بستے ہیں ان میں کثرت کے ساتھ لوگوں کا نسب نامہ کسی نہ کسی پیغمبر سے ملتا ہے، تو اس وجہ سے ان میں صبر، حوصلہ، متانت، سنجیدگی اور ظاہری صوری حسن، جمال، خوبصورتی، زبان و بیان کی فصاحت، یہ سب کچھ ان کو ورثے میں ملا ہے۔ اور آج ارض مقدس شام بہت ابتلا میں ہے۔ اس وقت سخت سردی کا موسم ہے اور وہ جس طرح سے گزارا کر رہے ہیں انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ باب الہوا کے ذریعے سے ہم شام میں داخل ہوئے تھے۔ شام کا علاقہ ادلب ہے، اس کا شہر سرمدہ اور اس کے نواح میں مشہد الروحین میں ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام گزشتہ کئی سالوں سے اللہ نے ہمیں ایک رہائشی منصوبے کی توفیق عطا کی تھی، تو ان مکانات کو دیکھنے کے لیے اور وہاں جو لوگ آباد ہیں ان سے ملنے کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے۔ اور دوسرے مرحلے میں 40-45 کلومیٹر آگے خیمہ بستیاں ہیں، اور تقریباً 10 خیمہ بستیوں کے لیے اللہ نے کچھ توفیق دی تھی، تو ہم اس کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ زبان بھی تھوڑی ساتھ نہیں دیتی کہ میں کہوں کہ ہم ان کی مدد کرنے گئے تھے، وہ تو خود پیغمبروں کی اولاد ہیں اور بڑے صابر اور شاکر لوگ میں نے دیکھے ہیں، اور بہت بری حالت ہے۔ دلدل بنی ہے زمین میں، بارشوں کی وجہ سے بعض علاقوں پہ برف باری ہو رہی ہے، اور تا حد نظر خیمے ہی خیمے ہیں جہاں انسانیت سسک رہی ہے۔ کچھ خیمے ہیں وہاں صرف بچے ہیں، بیوگان ہیں، بوڑھے بچ گئے ہیں، جوان بہت کم دکھائی دیتے ہیں چونکہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ایسے کئی بچوں سے ہمیں ملے کہ جن کے خاندان کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں تھا۔ کئی بچے ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا تھا، اور کچھ بچے ہیں کہ وہ دیواروں کی طرف مسلسل دیکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی درد کی کیفیت ہے۔ وہ کوئی مفلوق الحال نہیں تھے، اچھے گھروں کے بچے تھے، ماں باپ ان کا لاڈ دیکھتے تھے، ان کا پیار دیکھتے تھے، اور آج وہ خیموں میں پڑے ہوئے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کچھ بچے تو مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ کچھ بچے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، چپ چپیتے آ جاندے نے، ساری وستی ٹا جاندے نے۔ کچھ منظر ہوتے ہیں جو الفاظ کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں، اس کا نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ مناظر جو آنکھیں دیکھتی ہیں ان کو بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہوتی ہیں۔